ہیں 2018 کے انتخابات میں بھی 91,343 ووٹ لیے تھے ڈاکٹر صاحبہ نے N72 سیالکوٹ سے، یعنی حلقے سے بھی عوامی سیاست میں بھی ان ہیں، اور ابھی بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو ان کے پاس آیا ہے پنجاب کا۔ پنجاب کے بارے میں لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، پرفارمنس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کو جواب دینے ہوں گے پنجاب حکومت کے بارے، اور اپوزیشن جب ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں تو اپوزیشن کی بھی تحریک عروج پر ہے، پی ڈی ایم پی ہے، اب اس کا جواب بھی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہے۔ ان تمام ایشوز پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات، پہلے باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، یہ جو آپ کم بیک کر لیتی ہیں، کم بیک کوئن کے طور پہ مشہور ہو گئی ہیں کہ لوگ جب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ چلے گئیں واپسی نہیں، آپ وہاں سے واپسی لے آتی ہیں، یہ کیا آپ کے پاس وہ چیز ہے اور مشکل حالات میں اب آئی ہیں واپس؟ تو یہ عمران خان نے پنجاب کا جو انتخاب کیا ہے اس پہ بھی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ ہے کیا، اصل بات کیا ہے، خبر بتا دیں کہ ٹاسک کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر خواتین کے لیے جو چیلنجز رہے ہیں، آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 22 سال کی میری سیاسی زندگی میں آپ کہہ رہے تھے کہ 3 فیڈرل منسٹریز، میں 7 فیڈرل منسٹریز ہیڈ کر چکی ہوں، اور سٹارٹنگ فرام کیبنٹ ڈویژن، پاپولیشن ویلفیئر، وومن ڈیولپمنٹ، کلچر، انفارمیشن براڈ کاسٹنگ اینڈ ہیلتھ، اور پھر دوبارہ اب انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، اور پھر اس کے بعد اب پنجاب میں، تو یہ 8ویں میری منسٹری ہے۔ تو چیلنج کیا ہے میرے لیے کہ اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں کسی خاتون کا مردوں کو چیلنج کرنا، اور پھر ان کے درمیان اپنے میرٹ پہ سپیس بنانا، اور پھر جب آپ رنگ میں اترے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو پنچ مار رہا ہوتا ہے، کسی کو آپ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ گر جاتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میری کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ میں نے کبھی ہار نہیں مانی، اور میں نے ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، اور نیک نیتی، ایمانداری اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ جو ہے، اور میری والدہ کی دعائیں جو ہیں، وہ ہمیشہ مجھے ہر کرائسس اور مشکل سے نکالتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور میرے جو مخلص ساتھی ہیں وہ ہمیشہ میری طاقت رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ پنجاب میں کیوں لایا گیا؟ دیکھیں، پنجاب 12 کروڑ عوام کا ایک آبادی کا صوبہ ہے، جہاں پہ ہمیشہ نون لیگ نے 35 سال اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، اور مختلف ہیلے بہانوں سے وہ اقتدار کے اوپر براجمان رہے ہیں، اور یہیں سے آج کل ایک راج کماری ذل سبحانی کا جاتی عمرہ سے بیانیہ لے کے دنیا میں پاکستان کا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو داغدار کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور پنجاب ہی وہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے۔ جو پنجاب جیتتا ہے وہی وفاق میں حکومت بناتا ہے، اور یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے وہ اس کے اوراق کو دیکھیں تو جو پنجاب جیتا وہ پاکستان جیتا۔ ابھی ہمارے لیے چیلنج جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ ہماری اپوزیشن کا اور سب سے بڑی اپوننٹ جماعت جو ہے اس کا مین مورچہ ہی پنجاب ہے، اور وہ پنجاب کو اپنا قلعہ سمجھتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت ہے یہ کہ انہوں نے اس قلعے میں شگاف ڈالنے کے لیے میرا انتخاب کیا، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ مجھے کوئی سرخاب کے پر نہیں، صرف میری جو پولیٹیکل گراس روٹ لیول پہ ایک عام آدمی کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور ان کے مسائل سے آگاہی ہے، اور جو اس وقت سروس ڈیلیوری کا چیلنج ہے ہمارے سامنے پنجاب میں کہ بہت سارے کام پنجاب گورنمنٹ نے کیے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے انتھک محنت کی ہے، ایماندار شخص ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ نہیں ہوئے، وہ ہماری بیوروکریسی کی فائلوں میں دفن ہے، عملی طور پہ وہ نیچے عوام تک جا نہیں سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین ہیں، پی ایم ایل این میں مریم نواز بھی ہیں، مریم اورنگزیب بھی ہے، عظمہ بخاری، یعنی خواتین کافی میڈیا میں آ رہی تھی، تو جواب کے لیے آپ بھی آئیں۔ اسی تناظر میں جو علی امین گنڈاپور کی کل جو بیان آئی ہے، سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، بلاول بھٹو کے بارے میں بھی جو بات ہوئی، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے اور آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں، خاتون کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی جماعت کے اندر ہو، کسی بھی فورم پہ بیٹھی ہو،
ہماری جو سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کی کردار کشی کریں، لیکن یہ روایتیں ساری ڈالی ہیں پی ایم ایل این نے۔ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے جس قسم کے بیانات اور اشتہار بازی پی ایم ایل این کرتی رہی، یہ تمام جو مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت جوڑنے والا نہیں توڑنے والا ہے، اور وہ سوچ کو یکجا کرنے کی بجائے اس کو منتشر کر رہی ہیں۔ وہ جہاں جا رہی ہیں وہاں نفرت کے بیج بو رہی ہیں، وہ جہاں پہنچتی ہیں وہاں جا کے اداروں کو متنازع بناتی ہیں، جہاں وہ تقریر کرتی ہیں وہاں ان کا ٹارگٹ محور اور سوچ پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں، اور ان اداروں کے حوالے سے ان کی جو بیان بازی ہے وہ خود ان کے لیے ایک مذاق بن گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ خود اپنا جو ایک عورت ہونے کا تشخص اور وقار ہے اس کو مجروح کر رہی ہیں۔ انہیں اپنی عزت کروانی ہے اور کرنی بھی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو اس کو پہلے دوسرے کی عزت کرنی ہے، اور وہ جس ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی ہیں اور نعرہ لگا رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چور کو عزت کیوں دو؟ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے انہیں سرٹیفائیڈ چور قرار دیا ہے، کنوکٹ کیا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے، اور سزا یافتہ لوگ جو ہیں جو اس قوم کے مجرم ہیں وہ اس وقت مظلوم بن کے ڈٹائی اور بے شرمی سے قوم کو بیوقوف بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ تو یہ وہ ریاکشنز ہیں جو آ رہے ہیں، ہر عمل کا رد عمل ہے، اور یہ تھرڈ لا آف نیوٹن ہم نے فزکس میں پڑھا ہوا ہے۔ تو مریم بی بی جو کہہ رہی ہیں، وہ جو کانٹے بو رہی ہیں، الٹیمیٹلی انہی کانٹوں سے ان کے پاؤں زخمی ہونے ہیں، اور وہ جس رستے پہ نکلی ہیں وہ خودکشی کا رستہ ہے، اور وہ سیاسی خودکشی کر رہی ہیں۔ اچھا فردوس صاحبہ، یہ تو دیکھیں سیاست تو ہو گیا نا، کیونکہ سیاست کا جواب سیاست سے دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے پی ایم ایل این میں بھی دراریں پڑ گئی ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، قادر بلوچ صاحب ہیں، ثناء اللہ زہری ہیں، یہاں سے بھی پنجاب سے بھی جو ایم پی ایز ہیں ان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ڈسگرنٹلمنٹ ہے۔ لیکن جو مس ہینڈلنگ ہے، جب اس طرح کی ذاتیات پہ حملے ہوتی ہیں تو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے۔ جسی طرح لاہور میں جب غداری کے مقدمے ہوتے ہیں تو بیانیہ تو ایک ہے، لیکن وہ ایک اور خبر کوئی اور نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ہینڈلنگ میں بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بیانیہ اگر پی ڈی ایم میں بھی آپ دیکھ لیں بیانات ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا، بلاول کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، تو وہاں پہ اپنی چیزیں ہیں، لیکن جب حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیان آتے ہیں اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، طلال چودھری نے ہمیشہ خواتین کے حوالے سے جس قسم کا زہر اگلا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مریم نواز کی طرف سے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرت ہے کہ ہماری جماعت کے اندر جب کسی خاتون کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری جماعت میں ناپسند کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ پہ بھی ناپسندیدگی دیکھنے میں آئی ہے، اور نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو ذاتی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، وہ خواتین کی کردار کشی کے ساتھ نہیں جڑنے چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے جب زہر اگلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو عزت اور پذیرائی ملی ہے، جبکہ وہ اپنی تربیت کے اندر جو فقدان ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہو اور تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں جب تک اس کا کمبینیشن نہ ہو آپ ایک مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ تو یہ چیلنجز رہیں گے ہمیں، ابھی خواتین جو